کہتے ہیں کہ استنبول کے شاہی حرم کی راہداریوں میں ایک ایسی طاقتور شخصیت کا سایہ ہر وقت محسوس ہوتا تھا جس کی نگاہیں تخت و تاج کے ہر کھیل پر جمی رہتی تھیں۔ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے محض ایک کنیز سے سلطنت کی سب سے با اثر ہستی تک کا سفر طے کیا۔ اس کا نام تھا کوثر سلطان۔ کوثر سلطان ایک ایسا نام جو بغاوتوں کو کچلنے، سازشوں کو ناکام بنانے اور سلطنت عثمانیہ کو بکھرنے سے بچانے کی داستانوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کوثر سلطان کا کردار اس وقت زیادہ ابھر کر سامنے آیا جب ان کے بیٹے مراد چہارم کم عمری میں تخت پر بٹھائے گئے۔ ان حالات میں سلطنت کے دشمنوں نے کمزور حکمرانی کا فائدہ اٹھانے کے لیے بغاوتوں کی ایک زنجیر شروع کر دی، لیکن انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ سلطنت کے دربار میں ایک ایسی ذہین اور جرأت مند خاتون موجود ہیں جو ہر سازش کو ناکام بنائے گی اور سلطنت کی ڈگمگاتی کشتی کو سنبھالے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی بغاوتوں کا ذکر کریں گے جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف اٹھی لیکن کوثر سلطان کی ذہانت سے کچل دی گئی۔ نمبر 1، ینیچری بغاوتوں کو قابو میں رکھنا۔ کوثر سلطان کو بخوبی علم تھا کہ ینیچری، جو کہ ایک فوج تھی، اکثر اپنے مطالبات منوانے کے لیے بغاوتیں کرتی تھی، جو سلطنت کے لیے ہمیشہ سے ایک خطرہ رہی تھی۔ کوثر سلطان نے اس چیلنج کا سامنا کیا اور مراد چہارم کو مشورہ دیا کہ وہ فوج میں سختی سے نظم و ضبط قائم کریں۔ مراد چہارم نے اپنی والدہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بغاوتی عناصر کے خلاف سخت اقدامات کیے اور یوں ینیچری دستی قابو میں آ گیا۔ نمبر 2، درباری علماء اور وزراء کی سازشوں کا ناکام بنانا۔ کوثر سلطان کے دور میں درباری علماء اور وزراء کے درمیان تخت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا رجحان بڑھ رہا تھا۔ کوثر سلطان نے ان گروہوں کو وقتاً فوقتاً کنٹرول میں رکھا اور حکومتی فیصلوں میں اپنے بیٹوں کے حق میں اثر و رسوخ برقرار رکھا۔ اس سے انہوں نے نہ صرف ان سازشوں کا ناکام بنایا بلکہ سلطنت کے استحکام کو بھی یقینی بنایا۔ نمبر 3، مراد چہارم کی تخت نشینی کے بعد کی بغاوتیں۔ ناظرین، مراد چہارم کی کم عمری میں تخت پر آنے کے بعد کئی بغاوتیں شروع ہوئیں۔ مراد چہارم کی تخت نشینی کے بعد کی بغاوتیں۔ ناظرین، مراد چہارم کے کم عمری میں تخت پر آنے کے بعد کئی بغاوتیں شروع ہوئیں، کیونکہ بہت سے عناصر یہ سمجھتے تھے کہ کم عمر سلطان کے دور میں حکومت کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ تاہم کوثر سلطان نے ان بغاوتوں کا سختی سے سامنا کیا، ان عناصر کو قید کیا اور ان کے منصوبوں کو بے نقاب کیا، یوں سلطنت کو بکھرنے سے بچا لیا۔ نمبر 4، شہزادوں کی بغاوتوں روکنا۔ عثمانی دربار میں ہمیشہ تخت کے دعوے دار موجود رہے اور اکثر شہزادے اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے بغاوت کی کوشش کرتے تھے۔ کوثر سلطان نے اپنی سیاسی چالوں اور حکمت عملیوں سے ان بغاوتوں کو ناکام بنایا اور اپنے بیٹوں اور پوتوں کے حق میں حالات کو قابو میں رکھا تاکہ تخت کی حفاظت ہو سکے اور اقتدار ان کے خاندان میں ہی رہے۔ نمبر 5، حرم کی اندرونی سیاست اور بغاوتوں پر قابو پانا۔ حرم کے اندر بھی کئی طاقتور خواتین اور ان کے حامی اپنی اپنی سیاسی چالیں چلا کر اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ کوثر سلطان نے اپنی تدبرانہ حکمت عملی سے ان سازشوں کا قلع قمع کیا اور حرم میں اپنی حکمرانی برقرار رکھی۔ ناظرین، کوثر سلطان کے ان اقدامات نے نہ صرف ان 5 بغاوتوں کو کچل دیا بلکہ سلطنت میں بھی استحکام قائم کیا۔ ان کی اس ذہانت، جرأت اور ثابت قدمی کی وجہ سے انہیں تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام حاصل ہے۔